بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جے ڈاٹ انسپائر سے تنہا مسافر کی قسط نمبر 3۔ قسط نمبر 2 ہم نے چھوڑی تھی کہ وہ روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا ممکن ہوا آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ عمران درخت سے نیچے اتر کر ایک بار پھر نامعلوم راستوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاتھ میں ایک لمبا ڈنڈا تھا جو اس کے لیے نہ صرف راستے میں پڑی جھاڑیاں اور کانٹوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن رہا تھا بلکہ اس کا سہارا بھی تھا۔ وہ ڈنڈے کو کبھی زمین پر ٹیک کر اپنی تھکن کم کرتا اور کبھی اسے جھاڑیوں کے درمیان ڈال کر راستہ صاف کرتا۔ جیسے جیسے شام کے سائے لمبے ہوتے رہے ویسے ویسے اس کی بے چینی اور پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مسلسل سوالات گردش کر رہے تھے۔ کیا وہ رات بھر کسی محفوظ جگہ پر رک سکے گا؟ کیا جنگل میں کوئی ایسی جگہ ملے گی جہاں وہ جنگلی جانوروں سے محفوظ رہ سکے گا؟ اور سب سے اہم بھوک کا کیا ہوگا؟ رات کی تیاری شام کے سائے اندھیروں میں عمران نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اندھیرا چھانے سے پہلے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لے جہاں رات گزار سکے۔ راستے میں اسے ایک پرانا گرا ہوا درخت نظر آیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ درخت اسے کسی حد تک تحفظ دے سکتا ہے۔ عمران نے اس درخت کے ارد گرد دیکھا اور اس سے جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ یہ رات گزارنے کے لیے مناسب جگہ ہو سکتی ہے۔ بھوک اب شدت اختیار کر چکی تھی۔ عمران نے اپنے پاس رکھے ہوئے کچھ پھلوں کو نکالا جو اس نے پہلے درخت سے توڑے تھے۔ وہ انہیں کھانے لگا لیکن یہ مقدار اس کی بھوک مٹانے کے لیے ناکافی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جنگل میں رات کو شکار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن ضرورت انسان کو ناڈر بنا دیتی ہے۔ اس نے آس پاس کی جھاڑیوں کا جائزہ لیا کہ شاید کوئی خرگوش یا پرندہ دکھائی دے لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ رات کے سناٹے میں جنگل کی عجیب و غریب آوازیں اس کے اعصاب پر حاوی ہونے لگیں۔ کبھی دور کہیں کسی جانور کی آواز آتی تو کبھی ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ڈنڈے کو تیار رکھے گا۔ وہ گرے ہوئے درخت کے قریب بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لیتا اور خود کو حوصلہ دیتا رہا کہ یہ مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد عمران کو محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی حرکت ہو رہی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہا جب تک وہ حرکت ختم نہ ہو گئی۔ عمران نے سوچا کہ جنگل کی یہ رات نہایت خطرناک ہو سکتی ہے لیکن ہمت اور صبر ہی اس کا واحد راستہ تھا۔ رات کے وقت آرام کرنا تو ممکن نہ تھا لیکن عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ زیادہ دیر ایک جگہ نہیں رکے گا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اسے کوئی محفوظ راستہ یا اپنی منزل کا کوئی اشارہ مل جائے۔ یہ رات عمران کے لیے نہ صرف ایک جسمانی امتحان تھی بلکہ ایک ذہنی معرکہ بھی جس میں حوصلہ اور ہمت ہی اس کے ساتھ تھے۔ آگے بڑھنے لگا۔ جہاں اسے خطرہ محسوس ہوتا وہ کسی چھوٹے یا درمیانی درخت پر چڑھ جاتا اور وہاں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا۔ رات کے وقت جنگل کے پراسرار ماحول میں مختلف آوازیں سنائی دیتی جو کبھی اس کے خوف میں اضافہ کرتی اور کبھی اسے تفریح کا سامان مہیا کرتی۔ وہ بار بار ان آوازوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتا اور خود کو تسلی دیتا کہ یہ کسی خطرناک جانور کی نہیں بلکہ کسی معمولی پرندے یا چھوٹے جانور کی ہو سکتی ہے۔ کبھی وہ کہتا یہ ہرن کی آواز ہے، یہ بندر کی ہے، یہ شیر کی ہے اور یہ گیدڑ کی ہے۔ وہ اپنے ڈر کو کم کرنے کے لیے خود بھی جانوروں کی آوازیں نکالنے کی کوشش کرتا اور کبھی اپنے اوپر ہنستا کہ وہ کس طرح اس تنہائی میں خود کو مصروف رکھ رہا ہے۔ اس طرح وہ وقت گزرتا رہا اور رات کا ایک بڑا حصہ اسی کشمکش میں بیت گیا۔ جب رات کے اندھیرے چھٹنے لگے اور آسمان پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی تو عمران نے سکون کا سانس لیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے جنگل کے خوفناک سکوت کو توڑ دیا
اور جانوروں کی آوازیں رفتہ رفتہ کم ہونے لگی۔ عمران نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا شاید یہ جنگل میں میری آخری رات ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے مقدر میں ابھی ایسی اس جنگل کے اور بھی کئی سفر باقی ہوں۔ روشنی کے ساتھ ہی عمران نے اپنی امیدوں کو تازہ کرتے ہوئے دوبارہ سفر شروع کیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈے سے راستہ صاف کرتا، جھاڑیوں کو ہٹاتا اور احتیاط سے قدم بڑھاتا رہا۔ اس کے ذہن میں مسلسل یہ خیال تھا کہ دن کے وقت وہ کسی پرندے یا چھوٹے جانور کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹائے گا۔ اسی سوچ میں گم عمران آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے ایک بڑے ریچھ پر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ ریچھ کی موجودگی نے جنگل کی تنہائی میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا تھا۔ عمران نے فوراً ایک قریبی درخت کی آڑ لی اور اپنی سانسیں روک لی۔ اس نے اپنی نظریں ریچھ پر جما رکھی تھیں اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ ریچھ اسے نہ دیکھ سکے۔ ریچھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا، مگر وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ عمران نے سوچا اگر یہ ریچھ مجھ تک پہنچ گیا تو میرے پاس صرف ڈنڈا ہی ہے، لیکن کیا میں اس سے بچ پاؤں گا؟ ریچھ کچھ دیر اس کے آس پاس گھومتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ دور جانے لگا۔ عمران نے اپنی پناہ سے نکلنے کی ہمت کی، لیکن اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ جنگل کے یہ خوفناک لمحے ابھی ختم نہیں ہوئے اور اسے اپنی بقا کے لیے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سب کے باوجود عمران نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے خود کو دلاسا دیا کہ یہ سفر بھی ایک آزمائش ہے، جس سے گزر کر وہ نہ صرف اپنی منزل تک پہنچے گا بلکہ خود کو بھی بہتر طور پر جان سکے گا۔ اس کے دل میں امید کے چراغ جل رہے تھے اور اسی روشنی کے سہارے وہ ایک نئے دن کے سفر پر گامزن تھا۔ J.Inspire سے تنہا مسافر قسط نمبر 3 سے اجازت دیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس کی ساری قسطیں دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔